بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو رمضان المبارک مبارک۔ کل جو کچھ ہوا وائٹ ہاؤس میں وہ سب دوستوں نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ جس طرح یوکرین کے صدر کو گھر بلا کر مہمان بنا کر اور جس طرح بے عزت کیا گیا ہے، جب سے یہ کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کا رواج شروع ہوا ہے تقریباً 100 سال پہلے، اس سے لے کر آج تک جتنی بھی سفارتی ہسٹری ہے یا پولیٹیکل جو بھی ڈیلیگیشنز آتی ہیں ان کی آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے یا ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں، ان میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اس طرح بلا کر اس کو ایک ملک کے پریزیڈنٹ کو اس طرح ذلیل کیا جائے۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں کہ ان لوگوں کے لیے، ان ملکوں کے لیے جو قرضے لیتے ہیں، جو فائنینشلی طور پر خود مختار نہیں ہیں، اسپیشلی پاکستان کے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ پاکستان میں ابھی دیکھیں 2 واقعات ہوئے ہیں بڑے، 2 دھماکے ہوئے ہیں، ایک APK میں اور ایک بلوچستان میں، بے شمار جو ہیں جانیں ضائع ہو گئے، اور ہمیشہ کی طرح ان دھماکوں کا بھی کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ پاکستان میں جو پاکستان پر قابض ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا جناب یہ خیال ہے کہ یہاں اس علاقے میں ایک اور جنگ چھڑ جائے تاکہ امریکہ آ جائے اور ہمیں پیسے ملتے رہیں، کیونکہ پاکستانی فوج کی ریلیونس جو ورلڈ پاورز میں تبھی ہے، امریکہ کے سامنے تبھی ہے جب اس علاقے میں کوئی جنگ لگے۔ اگر جنگ نہیں لگے گی تو پھر ان کی ریلیونس ختم ہو جائے گی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوئے ہیں دھماکے وغیرہ، یہ ہمارے جو خفیہ ایجنسیوں نے کروائے ہیں۔ لیکن اب انٹرنیشنل لیول پہ جو کچھ ہو گیا ہے وہ یوکرین کے صدر کے ساتھ، اس سے دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ اب دنیا جو ہے وہ جنگوں سے نکل کر وہ معاشی جنگوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب معاشی مسل دکھائے گا صدر ٹرمپ، دکھائے گا اور دنیا کو زیر کرے گا اور دنیا پہ بادشاہت کرے گا، اور جب یہ معاشی جنگیں ہوں گی تو اس میں فوج کی کوئی ریلیونس نہیں رہے گی۔ تو پاکستان کا جو قابض ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہیں چاہیے کہ وہ نقطہ دیوار پڑھیں اور اپنے آپ کو سنبھلیں، اپنا کورس کریکٹ کریں اور عمران خان کو چھوڑیں اور پاکستان میں جمہوریت بحال ہونے دیں، نہ کہ وہ دوسری سپر پاور آئیں، وہ اس میں مداخلت کریں، پھر وہ اپنا ایجنڈا منوا کر پھر ان کو ذلیل کر کے نکالیں۔ اب تک اتنا ہے۔ خدا حافظ۔